نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سرکار کے قدم پہنچے اس پروگرام کے حوالے سے آج آپ سے خانہ کعبہ، بیت اللہ، اللہ کے گھر کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ تخلیق آدم سے پہلے اللہ کے حکم سے فرشتوں نے زمین پر اللہ کا ایک گھر بنایا۔ حضرت آدم ابھی پیدا نہیں ہوئے، یہ ان سے تقریباً 2000 برس پہلے کی بات ہے۔ اللہ کا ایک گھر بیت المعمور، جو فرشتوں کا قبلہ کہلاتا ہے، عرش کے بالکل نیچے، یعنی اسی سیدھ میں، اور اسی بیت المعمور کی سیدھ میں زمین پر فرشتوں نے اللہ کا گھر بنایا۔ دوسری روایت میں حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو اللہ کے حکم سے انہوں نے اس زمین پر اللہ کا پہلا گھر بنایا۔ یہ روایات احادیث میں موجود ہیں۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 96، ارشاد ہوتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کا مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان کا رہنما۔ اس میں قرآن کریم نے واضح کر دیا کہ یہ پہلا گھر ہے۔ اس سے ہو سکتا ہے یہ مراد ہو کہ اللہ کا پہلا گھر، یا یہ بھی کہ پہلی عمارت جو زمین پر تعمیر ہوئی یہ اللہ کا مقدس اور مبارک گھر، جسے ہم کعبۃ اللہ بھی کہتے ہیں۔ کعبہ بلند، اونچا، شان والا، شوکت والا، تو اللہ کا گھر ہے، بلندی میں بھی ہے، دیواریں بھی بلند ہیں اور شان بھی بلند ہے، اس لیے اسے کعبہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، چنانچہ میں آپ کے سامنے سورہ حج کی بھی ایک آیت رکھتا ہوں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 26 ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا، یعنی اللہ کی طرف سے اس کے لیے بتایا گیا، خود انہوں نے اپنی طرف سے اس کا نشان نہیں لگایا، اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر ستھرا رکھ طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع سجدے والوں کے لیے۔ تو یہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ قرآن کریم میں، اس کے بارے میں سورہ آل عمران میں یہ بھی بتایا گیا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں آ گیا وہ امن میں آ گیا۔ لازمی بات ہے، اللہ کے گھر سے بڑھ کر پناہ اور کہاں ہو سکتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا گھر ہے۔ ہم یوں سمجھیں کہ جبریل امین جیسے آرکیٹیکٹ اور انجینئر تھے، وہ بتاتے جاتے تھے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام اس کو تعمیر کرتے جاتے تھے۔ یہ وہ گھر ہے جو ہر ایمان والے کی زیارت اور تسکین کا سامان ہے۔ یہ وہ ہے جس کا دیدار ہی ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ یہ وہ گھر ہے جو پوری روئے زمین کا مرکز ہے۔ یہ وہ گھر ہے جس کو صرف دیکھنا بھی ثواب ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے مطابق ہر لمحے کعبے پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے، 60 ان کو ملتی ہیں جو اس گھر کا طواف کرتے ہیں، یعنی اس کے گرد پھیرے لگاتے ہیں،
40 ان کو ملتی ہیں جو اس گھر کے طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں جو کعبے میں، اور 20 ان کو ملتی ہیں جو صرف محبت سے اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والا اس کعبے کی زیارت کر کے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے پہلے دن کا بچہ، یعنی اس کے پہلے دن کے بچے کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایمان والا اخلاص کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے گناہوں سے خود کو پاک کر لیتا ہے۔ تو ہم یہ جان لیں کہ یہ وہ گھر ہے جو پوری دنیا میں پہلا گھر ہے اللہ تعالی کا۔ اسے بیت اللہ بھی کہتے ہیں، خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں، اور قرآن نے اس کا ایک نام اور بھی بتایا، المسجد الحرام۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں ذکر، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ ایک اور مقام پر لتدخلن المسجد الحرام فول وجہک شطر المسجد الحرام الا الذین عاہدتم من المشرکین عند المسجد الحرام۔ تو قرآن کریم نے اس کو المسجد الحرام یعنی عزت والا گھر کہا۔ یہ اللہ کا گھر ہے جہاں عمرہ، زیارت اور حج کے لیے ساری دنیا آتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مکہ مکرمہ جا کر اللہ کے اس گھر کی زیارت کریں، اس کا طواف کریں، عمرہ اور حج کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔